حضرت آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اس میں اگر آپ کو ناموں کی پہچان نہ ہو سکے کہ ان میں سے قاتل کون ہے مقتول کون ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا قاتل والی کاف جس کے نام پہ ہے وہ قاتل ہے قابیل. اس نے حابیل کو قتل کر دیا. پھر خدا نے آدم کو 2 بیٹے دیے، ایک کا نام شیس، ایک کا نام یافس. شیس اور یافس سے حضرت آدم کی نسل چلی. ان کے لیے اللہ نے جنت سے 2 حوریں اتاری، ایک کا نام نزلہ، ایک کا نام منزلہ. شیس اور یافس کی نسل دنیا میں قائم ہو گئی. شیس کو اللہ نے 12 بیٹے دیے اور یافس کو اللہ نے 12 بیٹیاں دی. ان دونوں کی خاندانوں کی آپس میں شادیاں ہونی شروع ہو گئی اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی. شیس اور یافس سے نسل انسانی چلی. پھر یافس کی نسل سے خدا نے آگے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا. یافس کا ایک بیٹا نبی بنایا جسے انوش کہا گیا. انوش کے ایک بیٹے کو نبی بنایا جسے کنان کہا گیا. کنان کا بیٹا نبی ہوا جسے مہلائیل کہا گیا. مہلائیل کا بیٹا نبی ہوا جسے الق کہا گیا. الق کا بیٹا نبی ہوا جسے یرد کہا گیا. یرد کا بیٹا نبی ہوا جسے اخنوق کہا گیا. اخنوق کو ادریس کہتے ہیں. یہ جناب ادریس اس دنیا میں پہلا انسان ہے جس نے تہذیب انسانیت کا آغاز کیا. جناب ادریس کی زندگی، جناب ادریس کے بارے میں مکمل مجلس پڑھی جا سکتی، لیکن میں بڑی جلدی گزرنا چاہتا ہوں. جناب ادریس وہ ہیں سب سے پہلے یہ جو زراعت ہے، یہ جو آپ آج کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے جناب ادریس نے شروع کی. گنتی سب سے پہلے ادریس نے ایجاد کی. ستاروں کا علم سب سے پہلے زمین پہ جناب ادریس نے پہنچایا. سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جو انسان کپڑے پہنتا ہے اسے کپڑے پہننے کا سلیقہ ادریس نے سکھایا. ادریس نام پڑا تھا درس دینے کی وجہ سے. استاد کہلائے انبیاء کے، لہذا انہیں ادریس کہا گیا. کپڑے سینے کا ہنر انہیں اللہ نے عطا کیا. پھر جب انہیں کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، خدا نے کہا تجھے کپڑے سینے کا طریقہ آ گیا، اب میں تجھے جنت میں بٹھا لیتا ہوں کیونکہ مجھے جنت کے مالکوں کا لباس چاہیے. جناب ادریس کو خدا نے، اور جناب ادریس وہ اللہ کا نبی ہے جو زندہ ہے اور جنت میں ہے. عیسیٰ زندہ ہے لیکن جنت میں نہیں. عیسیٰ 4تھے آسمان پہ. ادریس زندہ ہے لیکن جنت میں. اس لیے یہ کام پہلے کر چکا ہے جس کے بعد جنت میں جانا تھا. یہ وہ کپڑے سی چکا ہے. عیسیٰ کا بھی کام باقی ہے کیونکہ 12ویں کا بھی ظہور نہیں ہوا. لہذا جناب ادریس سے توجہ مکمل سرکار، جناب ادریس سے تہذیب انسانیت کا پھر آگے سے آغاز ہو گیا. جناب ادریس کا ایک پوتا جس کو نام لمک بھی کہتے ہیں، لامک بھی کہتے ہیں. ان کا ایک بیٹا ہوا جس کو کہتے ہیں یشغر. یشغر کیونکہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں عبد الغفار بھی کہا گیا، عبد الشکور بھی کہا گیا، عبد الاعلی بھی کہا گیا. یہ 3 نام تاریخ میں عرب کی طرح لکھے، لیکن نام ان کا پڑ گیا نوح. نوحہ پڑھنے کی وجہ سے. قوم ظلم کرتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. قوم پتھر مارتی تھی، نوح نوحہ پڑھتا تھا. نوحے پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی عادت. نوجوان آج کی مجلس کو مکمل توجہ فرمائیے. جناب نوح نے سلسلہ تبلیغ کا آغاز کر دیا. 950 سال یہ اللہ کا نبی تبلیغ کرتا رہا. 950 سال. بندے کتنے مسلمان ہوئے؟ 80. 950 سال تبلیغ، 80 بندے مسلمان ہوئے. 950 سال کے بعد جناب نوح نے کہا میرے اللہ بس تھک گیا ہوں. 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. عذاب بھیج ان پہ. نوح نے عذاب مانگا، یہ جبریل آیا. جبریل نے ہاتھ میں کھجوریں رکھ دی. اسے کہا اللہ کہہ رہا کھجوریں کھا اور گٹھلیاں دفنا. اب دیکھے حد ہو گئی. مانگا اس نے، عذاب تھا. کھجوریں گئی. نوح نے کہا میں 950 سال کے بعد اگر مانگا ہی مانگا تو اس نے کھجوریں کیوں بھیج دی؟ جبریل نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور اس کی گٹلیاں زمین میں دفنا. ان سے کھجور کا درخت پیدا ہوگا. جب وہ کھجور کا درخت پیدا ہو جائے اس کھجور کے درخت کے لکڑیاں اتارنا، اس لکڑی کے پھٹے بنانا، ان پھٹوں سے پھر ایک کشتی بنانا. نوح نے کہا کہ کیونکہ جو زمیندار بندے بیٹھے گے میری اس بات کو ضرور یقیناً اس پہ دلیل دیں گے. کھجور وہ درخت ہے جو دیر سے جوان ہوتا ہے. بیری کہتا، سفیدہ کہتا، کوئی اور درخت کہتا. خدا نے کہا کھجور سے بنا.
नूह ने कहा खजूर कब जवान होगी, कब लकड़ियां उतारूं, मैं किसी और दरख्त की लकड़ियां उठा लूं, लफ्ज सुनना लफ्ज, मैं किसी और दरख्त की लकड़ी उठा के उससे बनाऊं। जबरील ने कहा तुझे नहीं पता सफीना बनना है नजात का, नजात के सफीने को यहां की लकड़ी लग ही नहीं सकती। कौन शिया है जिसे नबी की हदीस नहीं याद? नबी ने कहा मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की है, अगर नूह की कश्ती को यहां की लकड़ी नहीं लगती तो अहले बैत में कोई गुनाहगार कैसे आ सकता? जनाब नूह ने, मैं खैर पूरा वाकया मैं एक सारे किस्से छोड़ रहा हूं। जनाब नूह ने सफीना तैयार कर लिया, सफीना तैयार करके जनाब नूह ने बिठाया सबको, जो 80 लोग थे उन्हें बिठा लिया। बेटा छोड़ के चला गया कनान, डूब गया, बीवी गर्क थी, नबी की बीवी मारी गई, था नबी का बेटा गर्क हो गया। जोड़े जोड़े बिठाने शुरू कर दिए, जानवरों की हर नस्ल, क्योंकि दोबारा पूरी दुनिया ने गर्क होना था, नई दुनिया आबाद करनी थी, लिहाजा हर मखलूक का जोड़ा चाहिए था। नबी ने बुलाया सारी मखलूकात में से 80 इंसान आ गए और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा आना शुरू, हत्ता के खंजीर जो है ये भी नूह की कश्ती की तरफ दौड़ा। इसकी मादा ने इससे पूछा कहां जा रहा है? इसने कहा तुझे नहीं पता नबी बुला रहा है, अगर ना गए तो कल को दुनिया कहेगी थी सूर थे नहीं आए। कोई बंदा तो होगा जो सदर की कदर करेगा। कल को दुनिया कहेगी, राय नजम साहब कल को दुनिया कहेगी खंजीर थे नबी बुलाता रहा नहीं है, लिहाजा हमें जाना पड़ेगा। चले गए 80 लोग, अब आ गए 80 लोग लेके जनाब नूह की कश्ती को हजूदी पे जाकर रुकी, पूरी दुनिया गर्क हो गई। तुर्की के करीब एक शहर है आवरान, आज भी है, ये पहला शहर है जनाब नूह के दौर का जो आबाद हुआ। अगर नौजवान बैठे, अगर आप गूगल पे जाएं, मैप उठाएं, तो आपको अराक से मूसल से जो हलब की रोड है उस पे आप देखें तो शमाल की जानिब आपको वो आबादी नजर आएगी, आवरान। ये जमाना एक कदीम का सबसे पुराना शहर है जो आज भी आबाद है। यहां पे आके वो 80 लोग आके ठहरे, इन्होंने उस शहर 80 लोगों ने वो शहर आबाद किया। वहां पे आज भी एक गली है, एक बाजार है जिसे कहते हैं सूकुल समानिया, 80 लोगों की आबाद की हुई गली। समानियान कहा जाता है 80 को, सू कहा जाता है अरबी में बाजार को, 80 लोगों का आबाद किया हुआ बाजार। यहां पे आके इन्होंने ये शहर आबाद कर लिया। जब ये शहर आबाद हो गया तो फिर एक ऐसी बीमारी है जिससे ये 80 लोग दुनिया से चले गए। नूह के 3 बेटे और उनकी औलाद बच गई, हाम, साम और याफिस।